علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ محترم صدر صاحب، معزز سامعات، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے دنیا مثالوں کی روشنی میں۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو وجود بخشا ہے، اس وجود کا مقصد یہ ہے کہ وہ رب کی بندگی کرے اور اللہ کی عبادت کر کے اس کی بنائی ہوئی جنت کا حقدار ٹھہرے۔ ہر انسان اس دنیا میں امتحان سے گزارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بڑی پرکشش بنایا ہے۔ یہ دنیا بظاہر بڑی سجی سجائی نظر آتی ہے، بڑی حسین نظر آتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کا امتحان لینے کے لیے سامان کر رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے سلسلے میں کوئی چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ معزز سامعات، دنیا کی حیثیت اور حقیقت کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مثالیں پیش کی ہیں۔ آج میں ایسی ہی چند مثالوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت بھی آ جائے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حیثیت اور قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس دنیا میں ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینے کے مارکیٹ سے ہوا۔ ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا اور اس کا کان بھی کٹا ہوا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا کان پکڑا اور پوچھا، تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اس کو کون خریدے گا؟ اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو ہم اس کو نہیں خریدیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو اللہ کے پاس دنیا اس مری ہوئی عیبدار بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ معزز سامعات، چلے جانتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، اگر تم سمندر میں انگلی ڈبوتے ہو تو تمہاری انگلی میں جو پانی آیا ہے یہ دنیا ہے اور دنیا کے خزانے ہیں، اور کہا باقی یہ سارا سمندر آخرت ہے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ تم دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا راہگیر۔ معزز سامعات، ان تمام حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہماری زندگی ایک سفر ہے۔ اس دنیا میں ہمارا قیام بہت ہی عارضی ہے۔ یہ سفر کب ختم ہو جائے گا، خبر کی زندگی پر ہم کب پہنچ جائیں گے، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ اس دنیا کا سب سے چالاک انسان وہی مومن ہے جو اس فانی دنیا کو برباد کر لیتا ہے لیکن اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے سلسلے میں اپنے نقطۂ نظر کو بدلیں اور اس کے سلسلے میں ہمیں جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے۔ آخر میں دعا ہے ہم سب کو دنیا کو مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے اور مومنانہ نقطۂ نظر سے زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔